اب گزارش کروں گا ڈاکٹر منہاج صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی. فقیر اتنے بڑے بڑے علماء کرام کے سامنے کیا عرض کرے گا، بس حاضری لگانا مقصد تھا اور ڈاکٹر صاحب ہمیں کھینچ کے لے آئے یہاں پہ. تو چند باتیں جو نظر سے گزری، امید ہے آپ سب لوگ یہ بالکل اچھی طرح پڑھ چکے ہوں گے، اور ہم نے علامہ سید ڈاکٹر وقاص ہاشمی صاحب کا بھی جواب مفصل پڑھا. تو عرض یہ ہے کہ آج ہی ایڈوکیٹ احمد سبحانی صاحب سے، جو یونیورسٹی آف کراچی میں لیکچرر بھی ہیں اور کافی اس کے اتھارٹی بھی ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ اس کے ہر قانون کے اندر کوئی چھپی ہوئی شق ہوتی ہے، تو اس شخص کو ڈھونڈا جائے اور اس کو ریورٹ کرنے کی کوشش کی جائے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر بھی شقیں موجود ہیں، جس طرح علامہ فیصل عزیز بندگی صاحب نے فرمایا. اسی طرح یہ غیر قانونی قانون جو ہے اس کو لاگو کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ شریعت کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کو بالکل لاگو ہونے سے پہلے اس کو ریورٹ کیا جا سکتا ہے. اور انہوں نے اپنی خدمات بھی پیش کی کہ اگر آپ لوگ مجھے موقع دیں تو میں آپ کی طرف سے اس کیس کو میں فائٹ کر سکتا ہوں. اور اس میں اضافہ کچھ اگر اجازت ہے 1-2 منٹ اور یا پہ اس کو ختم کیا جائے. اچھا، تو ابھی کچھ چیزیں دوران نظر سے گزری. اس میں ڈینیل مارکی کی ایک کتاب ہے، اس میں علامہ حسین لاکھانی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے عالم دین جو ہے فرما رہے تھے، اسی حوالے سے اس میں جو سوالات اٹھائے گئے کہ یہ کیوں اس طرح اقوام متحدہ اور یہ اس کے مالک بنے ہیں، اور اس کی بڑے پروگرام لیول پہ یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جس میں اسلام پر یہ مستقل نہ ختم ہونے والے تیروں کا سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. تو کچھ ایکسٹریکٹس اس کی کتاب ہیں. اس کتاب کا نام ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، جس کو ڈینیل مارکی نے لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ لاسٹ 72 ایئرس سے پاکستان جو ہے ہماری واچ کے اندر ہے، اور وی کی ناٹ الاؤ پاکستان ٹو ڈیولپ. نمبر 2 پہ وہ لکھتا ہے کہ وی کی ناٹ ٹرسٹ، وی نیور ٹرسٹڈ پاکستان ایز ایور، اینڈ وی کی ناٹ الاؤ پاکستان ٹو لیڈ دا اسلامک ورلڈ. ہم پاکستان کو کبھی بھی اس بات کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ کبھی بھی پاکستان جو ہے اسلامی تمام ممالک کا سربراہ بنے یا اس کی نمائندگی کرے. تیسری بات یہ اس نے لکھی کہ وی کیپٹ دا کنٹری ان سچ اے مینیجڈ ڈی اسٹیبلائزڈ پوزیشن، کہ پاکستان کبھی اسٹیبل نہ ہو سکے اور ہمیشہ آپس میں اندرونی سازشوں کا شکار رہے، جن کی کڑیاں جو ہے آگے جا کے اس کی ریلیونسی آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. تیسری بات وہ لکھتا ہے کہ it's very easy to buy Pakistani media houses, it's very easy to buy Pakistani journalism, it's very easy to buy Pakistani politicians, and you can take whatever work you want to take. They sell themselves in a very cheap price, just like immigration to America, just like to provide scholarship to their children. اور ان چیزوں سے بڑی آسانی سے پاکستانی بڑے بڑے جو نام نہاد پوزیشن بیٹھے ان کو خریدا جا سکتا ہے. پھر آگے اس نے جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ وی آر ڈیپلی انوالوڈ ان پاکستان جسٹ بیکاز وی ہیو ٹو کیپ این آئی آن پاکستان نیوکلیئر اینڈ میزائل پروگرام. نمبر 2 پہ وہ لکھتا ہے کہ وی ہیو ٹو کیپ این آئی آن پاکستان ریلیشنس وتھ ملٹری اینڈ سول ریلیشنس وتھ چائنا. پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ بیکاز پاکستان آرمی ہیو سچ پوٹینشیل ٹو ڈی اسٹیبلائز اینی ریجن اینڈ اینی پارٹ آف دا ورلڈ, سو وی ہیو ٹو کیپ این آئی آن پاکستان آرمی. دیٹس وائی دیر از نو ایگزٹ, نو کانسیپٹ آف ایگزٹ فرام پاکستان. تو یہ ساری سازشوں کا حصہ ہے, اور یہ کڑیاں آپ کے سامنے مختلف شکلوں میں آتی رہتی ہیں. اور اسی طرح جس طرح یہ بل پہ بات ہو رہی ہے, اور جو جس طرح انگریز کہتے ہیں کہ وائف از یور بیسٹ ہاف, بیٹر ہاف,
اور آپ کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کی سربراہ عورت ہو، جس کا حوالہ جو ہے مشکات شریف اور بخاری شریف مل جائے گا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی عورت کی حکمرانی کے وہ قائل ہیں، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر ایک سے، ہر ایک تھیوری سے اور ہر ایک ریسرچ سے مقدم ہی رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی عورت کے تحفظ کے اوپر جس طریقے سے آپ نے دیکھا اور بل آپ نے پڑھا کہ جس طریقے سے وہ تحفظ کا نام لے لے کر اس کو جتنا سرکش اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ آہوئے رم خوردہ جو کہتے ہیں جس کو، اور بڑے اس میں معاملات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر نہ صرف افسر بنایا بلکہ حکمران بھی بنایا، اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور ان کے نگبان بھی ہیں. لیکن یہ نگبانی جس طرح چھیننے کا موقف جو انہوں نے اختیار کیا، جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایک سرکش اور جو ہے بالکل اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو یہ ساری اسی کی کڑیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کے پیچھے اہل یہود ہی آپ کو اینڈ نظر آئیں گے. اور آخری بات میں عرض کروں کہ اس کے اندر کافی جو ہم کیونکہ ایک میڈیا ہاؤس سے ریلیٹڈ ہیں اور ہمارا ایک اخبار سے ہمارا کام تعلق ہے، تو ہمارے پاس جو کئی بے شمار ایسی خبریں آتی ہیں نہ پرنٹ ہوتی ہیں، نہ وہ کبھی سلائڈ پر آتی ہیں، وہ سبنگ اور سب ایڈیٹرز اس کو فلٹر کے دوران روک دیا کرتے ہیں. تو میں پہلے بھی شاید یہ کہیں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اندر آغا خان ہاسپٹل بہت ڈیپلی انوالو ہے، اور کافی پروگرامس کی تیاری ان کے آغا خان ہاسپٹل کے باؤنڈری کے اندر ہوتی ہے. خیر یہ کافی تفصیل طرف گفتگو ہے، اور جو عورت مارچ کے حوالے سے تیاری بھی وہیں اندر وہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی موصول ہوئی ہیں کہ سارے اس کے پیچھے بیکنگ جو ہے انہی لوگوں کی ہے. اور باہر بیٹھے ہوئے ایک شخص نام نہاد جو حقانی نیٹ ورک کے نام سے مشہور ہے، اور وہ بھی اس میں پوری طرح انوالو ہے. اور بھی اس کے علاوہ بڑے بڑے نام ہیں، اور ایسے ذہن اس کے پیچھے ہیں جن پر توجہ عام انسان کی جاتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی ایک لبرل میڈیا سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ. تو میرے خیال سے گفتگو ختم کرنا چاہیے کیونکہ اب کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ. ان پوائنٹس پر اگر آگے بات ہو تو بہت اچھا ہے جو شریعت کورٹ کے حوالے سے ہے.